بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ یہ دل کو افسردہ کرنے والی حقیقت ہے، مگر کیا کیا جائے؟ کیا بدامنی اور کراچی کا چولی دامن کا ساتھ ہے؟ پہلے پہل کراچی اور غریب کا ایک رومانوی تعلق ہوا کرتا تھا۔ ملک کے دور افتادہ کسی گاؤں کے جاگیردار سے تنگ، غربت کے ہاتھوں لاچار ہوئے کسی بھی دیہاتی کے لیے کراچی اس کی امیدوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں وہ محنت مزدوری کر کے اپنے خوابوں میں رنگ بھرا کرتا تھا۔ کراچی کاروباری دنیا کے شہ سواروں کا کھلا میدان، متوسط طبقے کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھا۔ معروف صحافی نذیر ناجی کہتے ہیں کہ جب بیروت کا امن برباد ہونا شروع ہوا تو کراچی عالمی سرمایہ کاروں کا ہدف بنا، مگر پھر آہستہ آہستہ کراچی کے حالات بھی بیروت سے ملتے جلتے بنا دیے گئے۔ نذیر ناجی کہتے ہیں کہ ہمیں آج نہیں تو کل اس پہلو پر تحقیق کرنا پڑے گی کہ عروس البلاد کراچی کے ساتھ یہ سازش کس نے کی۔ 1.5-2 کروڑ انسانوں کے شہر کراچی میں اگر زبان، قوم، فرقے کی بنیاد پر کسی روز کوئی انسان کٹ کے نہ مرے تو دن ادھورا رہتا ہے۔ آج بھی ایک دینی مدرسے کے ایک استاد سمیت 10 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ کسی کے نزدیک کراچی میں امن کا سراغ تب تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس کو اسلحے سے پاک نہ کر دیا جائے۔ کسی کے خیال میں صاف شفاف الیکشن امن کی کنجی ہے تو کوئی اس کا حل سپریم کورٹ کے کراچی بدامنی کیس میں دیے گئے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کرنے میں پوشیدہ بتاتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ مارشل لاء لگا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب اپنی نامکمل حسرتوں کا مداوع چاہتے ہیں شاید، ورنہ وہ جو حل تجویز کرتے ہیں اس کے خوفناک نتائج کا شمار کہاں۔ سپریم کورٹ نے بدامنی کیس میں ایک یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ کراچی میں نئی حلقہ بندیاں کرائی جائیں۔ اس کیس پر عمل درآمد کی رپورٹ لینے والے 5 رکنی سپریم کورٹ کے ہی بینچ نے ہدایت دی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں یوں کی جائیں جس سے کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہ رہے۔ فاضل عدالت کے ان ریمارکس پر ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے انتہائی سخت رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاضل جج کے یہ ریمارکس کراچی کے رہنے والوں کی توہین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک ہی رہنے دیا جائے، یہاں جوڈیشل مارشل لاء نہ لگایا جائے، کس حلقے میں کس جماعت کی اکثریت ہوگی کس کی نہیں، اس بات کا فیصلہ جج حضرات نہ کریں بلکہ یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے۔ جناب الطاف حسین نے کہا کہ عوام سے ان کا جمہوری حق نہ چھینا جائے۔ فاضل جج اپنے متعصبانہ الفاظ واپس لیں اور ان متعصبانہ ریمارکس پر کراچی کے عوام سے معافی مانگیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں عدالتیں مذاق بن چکی ہیں، ہمارے فاضل جج صاحبان طنزیہ جملے اور ریمارکس پاس کرتے ہیں، پورے ملک کو چھوڑ کر صرف کراچی میں مردم شماری کے بغیر نئی حلقہ بندیاں کرانے کا حکم غیر آئینی، غیر قانونی اور متعصبانہ ہے۔ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو توڑنے اور اس کی نشستیں چھیننے کی سوچی سمجھی کوشش ہے۔ الطاف حسین صاحب کا یہ رد عمل موضوع بحث بنا ہوا ہے اور اس بحث میں نئے نئے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کراچی کی حلقہ بندیاں اصل مسئلہ ہے یا پھر بوگس ووٹر لسٹ؟ اگر الطاف حسین صاحب کی بات درست تسلیم کر لی جائے کہ حلقہ بندیوں کے نام پر ان کی جماعت کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر سوال ہے کہ اس کوشش میں کون کون شریک ہے، اور یہ سوال بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد کے رد عمل کے بعد کیا ادارہ جاتی رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں جناب شیخ روحیل اصغر صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کے علاوہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رشید گوڈیل صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی شریک گفتگو ہوں گے، اور رفیق انجینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سندھ سے صوبائی وزیر بھی ہیں۔ سب سے پہلے رشید گوڈیل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے اس کو چھیننے کی سازش کر کون رہا ہے؟ اسامہ، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پابندی جیسے مجھ پہ لازم ہے، ایسے آپ پہ ہے، ایسے پاکستان کے ہر شخص پہ ہے۔ اب جب بات ہوتی ہے کراچی بدامنی کیس کی، کراچی بدامنی کیس میں 2011 میں کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا تھا نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ اب قانونی تقاضے کیا ہیں؟ قانونی تقاضے جو نئی حلقہ بندیوں کے لیے ہے، سیکشن 9 آف 1974 ایکٹ، اس کو پڑھا جائے اور اس کا اطلاق کیا جائے، لیکن اس کا اطلاق صرف کراچی کیوں؟ تو وجہ بتائی جاتی کہ کراچی میں بدامنی ہے، تو کیا بدامنی نئی حلقہ بندیوں سے ٹھیک ہو جائے گی؟
سوال دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا اس سے زیادہ بدامنی نہیں ہے جہاں کے 75% حصے پہ پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جاتا؟ کیا کراچی کی آبادی بڑی ہے تو پاکستان بھر کے کسی شہر کی آبادی نہیں بڑی؟ کیا پاکستان کے تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں، دیہاتوں میں کیا 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے آبادی ہے؟ کیا وہاں پہ خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل درآمد کر دیا گیا 100%؟ تو یہ وہ سوال ہے جو اس بات پہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی کورٹ کا جج جو ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ، چیف جسٹس جو کارروائی کرتے ہیں اس کا احترام اپنی جگہ، اور پاکستان بھر کے لوگ عدلیہ کی آزادی و خود مختاری کے قائل ہیں، مجھ سمیت، میری پارٹی سمیت، میری قائد سمیت سب۔ جی جب عدالت کے ایک جج کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندی کی جائے تاکہ کسی پارٹی کی اجارہ داری نہ ہو، نام کسی کا نہیں لیا انہوں اب نے؟ یہ لفظ اجارہ داری جی نام کسی پارٹی کا نہیں نام لیا کسی گیا؟ کا نہیں لیا، اسامہ نام نہیں لیا۔ اگر پارٹی کی اجارہ داری ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو پچھلے 9 الیکشن میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا۔ ایم کیو ایم کل سے آج اور آج سے کل اپنے ووٹ بینک کی تعداد میں اضافہ بھی کر رہی ہے اور اپنی سیٹیں بھی بڑھا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ جی کس کا اجارہ داری کا بات کی جا رہی ہے؟ تو اجارہ داری لفظ خود غلط ہے، آئین کے برخلاف ہے، اور اگر عوامی مینڈیٹ کو اجارہ داری کہتے ہو تو صرف کراچی میں ہی کیوں؟ لاہور میں مسلم لیگ نواز کو پچھلے 8-10 الیکشن میں سیٹیں ملتی ہیں، عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں، عوام اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا چلے لاڑکانہ پہ آ جائے، لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے، مینڈیٹ ملتا ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسی حلقہ بندیاں ہیں کہ وہاں پہ کسی نہ کسی پارٹی کی عوامی مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ کا احترام کرنا ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہمیشہ ایک پارٹی جیتی آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے رشید گوڈیل صاحب، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے۔ یہ سوال ہم اٹھائیں گے کہ آخر صرف کراچی میں ہی نئی حلقہ بندیاں کیوں، پورے پاکستان میں کیوں نہیں؟ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ محمد حسین مہنتی صاحب، صرف کراچی میں ہی نئی حلقہ بندیاں کیوں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی تو حالات بہت خراب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بند ہو گیا۔ اس وقت کراچی کے حالات جو ہیں سب سے زیادہ سنگین ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25-26 سال سے اس شہر کے اندر امن کے دن ہم نے نہیں دیکھے ہیں، اور اس شہر کے اندر جیسے ابھی گوڈیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، تو اس مینڈیٹ کا فائدہ کراچی کے عوام کو ملنا چاہیے کہ امن قائم ہوتا، سکون ہوتا، ترقی ہوتی، لیکن جب سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، اور جس کی وجہ سے شہر کراچی کے اندر امن کی جگہ جو ہے وہ بدامنی ہے، سکون کی جگہ بے سکونی ہے، اور لوگ جو ہیں تاجر ہوں، عوام ہوں، سب بے چینی کے عالم میں۔ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ کراچی کی سنگینی کا دوسرے ملک کے دوسرے صوبوں سے آپ کمپیریزن کریں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہماری چیمبر آف کامرس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ کراچی کے حالات ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا کی وجہ سے اتنے سنگین ہیں کہ اس کے فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس جو پورے پاکستان کے تاجروں کا ادارہ ہے، اور کراچی پورے ملک کا ہب ہے، اس نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ کراچی کے حالات بہت سنگین ہیں اور اس کو یہاں کی حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے اور 25-26 سال سے تمام حکومتوں میں شامل رہی ہے۔ تو اس لیے کراچی کے امن کو قائم کرنے کے لیے فوج کے حوالے کیا جائے۔ اسی شہر کراچی میں کئی مرتبہ تاجروں نے ہڑتال کی، اور تاجر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے بہت حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی حکومت کے خلاف ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ہڑتال کی، اور ہڑتال کا بنیادی مقصد انہوں نے بھی یہ رکھا کہ ہماری حکومت ناکام ہو گئی ہے، کراچی کے اندر امن و امان نہیں ہے، اور کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کراچی کا جعلی مینڈیٹ کی جگہ اصلی مینڈیٹ ہو۔ نئی حلقہ بندیوں سے کیسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہرحال دیکھیے، نئی حلقہ بندیاں تو ایک بات ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ یہاں کی ووٹر لسٹیں جو ہیں اس کے اندر بڑی پیمانے پر بدعنوانیاں ہوتی ہے، جس پر میں آپ آئیں گے آگے تو بات کروں گا۔ یہاں پر انتخاب کے دن جو انتخاب ہوتا ہے اس دن جو ہے لوگوں کو، پولنگ ایجنٹوں کو ہمارے نکال دیا جاتا ہے گن پوائنٹ پر، اور اندر ٹھپے لگا کر
1.5 लाख 1.25 लाख वोट लेकर अपने आप को कामयाब डिक्लेयर कराते हैं। तो हमें उसामा भाई हमें सोचना पड़ेगा कि शहर कराची क्या इसी तरह से डूबता रहेगा, इसी तरह से लुटता रहेगा और इसका अमन तबादला होगा, या कराची को किसी न किसी दिन अमन मिलना चाहिए। और कराची के अंदर जो ये जाली मैंडेट की वजह से हम बेसुकूनी महसूस करते हैं उसको ठीक किया जा सके। जहां तक डीलिमिटेशन का मसला, डीलिमिटेशन पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं डीलिमिटेशन पे ये बात कहूंगा कि ये डीलिमिटेशन जो है मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई और MQM की मर्जी से हुई, और इसीलिए वो चिरागपा हो रहे हैं कि इसमें कोई तब्दीली न की जाए। हालांकि जब वो ये दावा करते हैं कि कराची शहर में इनका मैंडेट है तो फिर इनके इस मैंडेट को जो है वो उनको डर नहीं होना चाहिए। अगर एक 2 यूनियन काउंसिल इधर से उधर डाल दें, उधर से इधर डाल दें, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये सवाल में रशीद गुडेल साहब जवाब भी देना चाह रहे हैं, उनको जवाब भी देने दें। रशीद गुडेल साहब मुख्तसर, ताकि मैं रफीक इंजीनियर साहब के पास भी जाऊं। जी आप फरमाइए, क्योंकि अगर आपका वाकई मैंडेट है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नई हल्काबंदियां अगर हो जाएं तो जाहिर है हर तरह के लोग आपको वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से उनका ताल्लुक हो। उसामा, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, लेकिन दिल के फपोले किसी के निकलते हैं बेचारों के, इसलिए। और कराची के वोट बैंक को या कराची के मैंडेट को जाली मैंडेट कहना कराची वालों की तौहीन है। दूसरी बात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की कि उन्होंने हड़ताल की। हाँ, हड़ताल की तो उसके हड़ताल के साथ हम शामिल थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल थी बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के खिलाफ। एक बात होगी, आपकी अपनी हुकूमत है, आपको क्यों शामिल होने की जरूरत पड़ी? मुझे मेहनती साहब, आपकी तो अपनी हुकूमत है, आप खुद ही तदाबीर रखती है। एहतरामन बीच में नहीं बोला, गुजारिश है कि आप भी एहतरामन ना बोले प्लीज। चले ठीक है। 2002 की जो हल्का बंदियां हुई उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें जमात इस्लामी ने भी हिस्सा लिया और जमात इस्लामी ने सीटें भी ली। सही, ठीक है। इसके बाद जो नई हल्का बंदियां हैं, 2011 में सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने जो यहां पे फैसला सुनाया कि नई हल्का बंदियां होनी चाहिए कानूनी तकाजे पूरे करते हुए। अब कानूनी तकाजे क्या है उसामा जी? कानूनी तकाजे सेक्शन 9 और 1974 एक्ट के तहत जो भी हल्का बंदी के लिए कानून है, उसमें एक कानून ये भी है जो आइन कहता है, जो पाकिस्तान का जो लॉ कहता है उसकी बात करता हूं मैं, लॉ से बियॉन्ड बात नहीं करूंगा। वो कहता है मर्दमशुमारी होनी चाहिए, मर्दमशुमारी के बगैर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कराची बदमनी केस सुनाते हुए अगर ये कहा जाता है कि नई हल्का बंदियां होनी चाहिए ताकि किसी पार्टी की इजारादारी ना हो, ये तासुब वाली सोच है। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, तमाम जजों का एहतराम करते हैं, लेकिन इस जजमेंट पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जमहूरी सोच रखने वाला, दूसरे का मैंडेट का एहतराम करता है। बस अफसोस कि कराची के लोगों ने ठीक है, आपके इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, सुना, मुनाफिक जमात इस्लामी को मुस्तरद किया। सुने, जमात इस्लामी के वोट को मुस्तरद किया और MQM को वोट दिया। ठीक, 2008 में तो आए नहीं इलेक्शंस में। मुझे रफीक इंजीनियर साहब से बात करनी है। रफीक इंजीनियर साहब, मुझे बताएं कि अब क्या होगा अगर जी ठीक अगर मर्दमशुमारी के बगैर हल्का बंदियां ही नहीं हो सकती तो फिर हुकूमत क्या करेगी? आप दोबारा अदालत के पास आप जाएंगे, क्या होगा? बहुत शुक्रिया। इनको अदालत के पास ही जाना चाहिए। दोस्तों की बात सुनी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ का एक चैप्टर है जो आर्टिकल 213 से लेकर आर्टिकल 224 तक जो है उसका जिक्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 219 में जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी उसका भी तयन है। और आर्टिकल 222 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है उसमें इलेक्टोरल रोल वगैरह मेंटेन करना है। और उसकी सब क्लास बी जो है वो कहता है कि द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय द इलेक्शन कमीशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पैराए में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर जजमेंट दी है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। अब डीलिमिटेशन का जो है मैंने बताया कि आर्टिकल 222 में वाज़े उसका जो है वो जिक्र है कि वो उनके इख्तियार हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो डीलिमिटेशन यानी नई हल्का बंदियां कराची में होती हैं, पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। इस बारे में भी मैं बात ये है कि हमने आपसे कहा कि हम जो भी करेंगे, जो अदालतों का जो एहतराम है, फैसला है, इससे पहले जो है हमारे
پرائم منسٹر کو جو ہے سوئز اس میں خط نہ لکھنے پر جو امن و امان کراچی پہ اگر ہم نے تو ساری جی جہاں امن و امان کا تعلق ہے، کراچی بدامنی کیس جو سپریم کورٹ نے چلایا ہے، کراچی بدامنی کیس میں ہم وکلا، میں ایک پروفیشنل وکیل بھی ہوں، ہماری کچھ اپنی بھی وہ ہیں کہ اگر ہر کیس پر سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے تو عوام کا جو حق اپیل ہے وہ یوزرپ ہوتا ہے، جو لوگوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آخر میں اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آرٹیکل 184 کے تحت یا آرٹیکل 199 کے تحت کوئی دیتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یا 184 کے حوالے سے، آپ کو سو موٹو پر اعتراض ہے، لیکن ابھی جو فیصلہ ہے اس پر بات کرتے ہیں نا۔ مجھے بتائیں شیخ روحیل اصغر صاحب، نئی حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں شدید اعتراض ہیں، کہیں پر کوئی اعتراض نہیں اٹھتا، کوئی بھی حل کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کراچی کے امن و امان کو لے کر۔ کیا حلقہ بندیاں نئی ہو جائیں گی تو آپ کے خیال ہے کراچی کے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ اصل پہ دو باتیں بیسیکلی میں جو سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں میں زیادہ دور نہیں جاتا، آپ بدامنی کی بات کرتے ہیں کراچی، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ کراچی کو ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، کیا تھا؟ بالکل ایک مختلف کراچی نظر آ رہا تھا۔ آج جو ہی 10 محرم گزری ہے آپ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے کیا کچھ ہو۔ اس کے دو ہی طریقے تھے، یا تو وہاں کی پولیٹیکل پارٹی جو ایکٹیو رول ادا کرتی ہے وہاں تو خود بیٹھ کے آپس میں باہم مشورے سے اس کا حل تلاش کر لیتے، یا پھر گورنمنٹ کو ایک بڑا سخت قدم اٹھانا چاہیے کراس دی بورڈ، ہٹ کے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی ذاتی مفادات سے، اپنے اقتدار سے اٹھ کے اس شہر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جب آپ اب جیسے گڈیل کی بات کر رہا تھا نا، بلوچستان کا ذکر کر رہا تھا، تو میں یہ درست کر دوں کہ جو یہ کہہ رہے تھے نا 75% ایسا نہیں ہے، 50% پہ تو پختون آبادی کا کنٹرول ہے اور 50% پہ بلوچ ہیں، اور بلوچ بھی جو چند ایک آپ دیکھیں جو ایسے سردار جو ایسے قبیلے ہیں، وہ بالکل مختلف ہے، اس کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جو سمجھ آتی ہے وہ تو ٹیررزم آپ یہ کہتے ہیں، یا ان کی نفرت کہہ سکتے ہیں، یا ان کی وفاق کے خلاف جو ایک تحریک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کراچی تو بالکل اس سے مختلف ہے۔ بطہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین جس کو بنایا گیا سیکٹیرین، اور اگر سیکٹیرین ہوتا تو پھر 10 دنوں میں تو بے انتہا ہوتا، تو 10 دنوں میں تو کچھ نہیں ہوا، بڑے پرسکون طریقے سے، حالانکہ بہت یہ شک تھا اور بڑی یہ خدشہ تھا کہ یہاں پہ بہت کچھ، لیکن وہ موٹر سائیکل پر اور موبائل فون پر پابندی لگا کر اسامہ یہ آپ جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ موٹر سائیکل پہ نہیں کرے گا، پیدل جا کر لے گا، گاڑی پہ کر لے گا۔ لیکن اس پہ اگر سپریم کورٹ نے، جیسے رفیق انجینئر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے پوری سیاسی جماعتوں کو، جملہ سیاسی جماعت جن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ان سب کو الیکشن کمیشن میں بلوا لیا، ان سے ان کی رائے لینے کے لیے، سوائے ایک ایم کے ایم کے باقی ساری جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا، اس بات پہ اتفاق کیا۔ لیکن ان ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کراچی کے آئندہ ہونے والے الیکشنز کو اس طرح مانیٹر کیا جائے کہ اس پہ بالکل شفافیت ہو، یعنی ووٹر فہرستے جو ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے۔ رشید گڈیل صاحب یہ بتائیں کہ اگر عدالت کے کسی فیصلے سے یا ریمارکس کے بارے میں اعتراض آتا ہے کسی شخص کو، تو یہ راستہ درست نہیں کہ وہ عدالت ہی جائے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی اپیل کرے، بجائے اس کے کہ جو ہے پبلک میں اس طرح سے بات کی جائے؟ اسامہ جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ ابھی میرے بھائی رفیق انجینئر نے کہا ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، تو رفیق بھائی سے یہ پوچھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا کالا باغ ڈیم کا جو فیصلہ ہے کیا پیپلز پارٹی کے اسپوکس مین کے حساب سے ان کو منظور ہے؟ مجھے ان کا جواب دیں پھر میں بات کروں۔ نہیں رشید، اگر ان کو اختلاف ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ بات تو نہیں۔ شیخ رویل میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، رشید گڈیل صاحب اب آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جو ججمنٹ آئی ہے کہ 91 اور 98 کی بات کی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، جی آرٹیکل 155 کہتا ہے کہ اس کی سب کلاس 6 کہ کسی بھی عدالت کو کونسل آف کامن انٹرسٹ پر اس پر جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ 91 کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے تو 91 کے کالا باغ کا ڈیم کا ذکر نہیں ہے، 98 میں نہیں ہے۔ یعنی آپ سپریم کورٹ میں پھر جائیں گے، آپ کا خیال ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو معاملات رہنے چاہیے، وہ جواب تو آ گیا رشید گڈیل صاحب۔ کراچی کے امن و امان پر ہم اگر انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ 91 کے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اور 98 کے، ہم نے کالا باغ ڈیم کو مسترد کیا ہے، ہمارا آج ایشو منگلا ڈیم نہیں ہے، ہم نے کیا ہے، ہم بھی منع کرتے ہیں۔
تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو عدالت عظمیٰ کا احترام کرتے ہیں، دورے آفس کی بات پوچھ رہے ہیں رشید، جس کی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کو تو سندھ نے مسترد کیا، بلوچستان نے مسترد کیا اور خیبر پختونخوا نے مسترد کیا. اب بات آتی ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی. تو اگر من پسند کا فیصلہ ہے جہاں پہ ووٹ بینک ایک مذہبی جماعت کا یہاں سے ختم ہوا، وہ اگر کرٹیسائز کرتی تو ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ لوگوں نے ان کو بائی ووٹ نکال دیا ادھر سے. ایک اعتراض ان کی طرف سے آتا ہے تو مانی خیز ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کا ووٹ بینک تھا جو کہ مسلسل کام کرنے کے بعد، مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہنے کے بعد، لوگوں کو سہولیات مہیا کرنے کے بعد اگر قائدی طریقہ الطاف حسین بھائی پہ کراچی، حیدرآباد، میرپور، نواب شاہ کے لوگوں نے اب پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کی شاخیں ہیں، یونٹ ہیں، سیکٹرز ہیں، آفیسز ہیں، تو اگر وہ اس کو لوگ وہ مینڈیٹ دیتے ہیں اور اس کو اگر جج یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں تاکہ کسی پارٹی کی اجارہ داری نہ ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسامہ، کیوں اس طرح کی بات کی گئی؟ ٹھیک ہے رشید گوڈیل صاحب، اسامہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی مجھے بریک رشید آپ نے اس کو دل پہ کیوں لے لیا؟ آپ کا تو نام نہیں لیا. میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ لاہور میں پچھلے 15-20 سالوں سے مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک ہے. اچھا، اگر ان کو لوگ پنجاب کے عوام نے ووٹ دی ہے تو کیا وہ اجارہ داری ہو گئی؟ کیا لاڑکانہ میں شہید بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فالوورز نے ان کو ووٹ دیا ہے تو کیا وہ اجارہ داری یعنی اس طرح کے الفاظ پختونخوا کے اندر آپ کو ان پر اعتراض ہے؟ یہ الفاظ آئین سے نام تو نہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں. بات سنیں، مجھے بریک لینی ہے رشید گوڈیل صاحب. 219 کی بات 219 کی بات یہ بتائیں آپ اس سارے فیصلے میں کئی جج صاحبان نے رشید گوڈیل صاحب کیا لاہور اور کراچی کے الیکشنز ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ایک منٹ، کیا بول رہے ہیں جی؟ ہلو. نہیں رشید گوڈیل، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی پوری ججمنٹ میں جج صاحبان نے کسی ایک جماعت کا نام لیا؟ انہوں نے ساری مطلب ایک جنرل بات کی ہے، آپ نے دل پہ کیوں لے لیا؟ اگر شیخ رویل کیا لاہور اور کراچی کے الیکشن میں کوئی فرق نہیں رشید صاحب؟ لاہور کے متعلق فیصلہ آپ چلے جائیں بابا، آپ سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دیجئے. سن تو لینا میری بات، مجھے بتائیں، سن تو لینا. اگر لاہور کے متعلق فیصلہ آتا جی میں وہی سوال رکھ رہا ہوں شیخ صاحب سے کہ کیا لاہور اور کراچی کے الیکشن ایک طرح سے ہیں، ان کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں، چھیننے کی کوشش نہیں ہوتی. یہ ہے کہ میں جو رشید گوڈیل کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، فرض کیجیے لاہور کا بھی فیصلہ آتا ہے اور اس میں کسی جماعت کا نام نہیں لیا جاتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کو اتنا تابلہ ہونا چاہیے، اتنا فرسٹریشن میں آ جانا چاہیے اور اس قسم کے بیان دینے چاہیے. میں یہ بات منطق کو نہیں سمجھ سکا. اچھا، اس سے آپ کا خیال ہے اس فیصلے سے ایم کیو ایم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ جماعت اسلامی جو ہے اب اگر اعتراضات اٹھا رہی ہے، حلقہ بندیاں جو ہو چکی ہیں، تو پہلے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا، اب کیوں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. محمد حسین مہنتی صاحب، جماعت اسلامی نئی ووٹر لسٹوں کے لیے چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس، حلقہ بندیوں پر پہلے اعتراض کیوں نہیں آپ نے اٹھایا؟ 2008 کے الیکشنز کا آپ نے بائیک آؤٹ کیا لیکن اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ اصل میں اسامہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز پہ آواز اٹھائی. ابھی جو عبدالرشید گوڈیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اجارہ داری کا لفظ لکھا گیا ہے، جو بہرحال ان کو بڑا کٹھن محسوس ہوتا ہے، لیکن میں تو یہ بات کہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے سپریم کورٹ نے کس پس منظر میں یہ لکھا ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ کراچی شہر جو ہے وہ تو اجارہ داری سے زیادہ خراب صورتحال میں ہے. یہاں پر لوگ اپنی کھال اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، فطرہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں سکتے، کاروبار کرتے ہیں آپ تو بھتے کی پرچیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کراچی شہر کا تو حال ہی اتنا برا ہو گیا ہے. اور یہ سب کچھ آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم 25 سال سے پاور میں ہے، 25 سال سے حکومت میں ہے. مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ جعلی مینڈیٹ ہے. اچھا نہیں، مجھے بتائیں جس کی وجہ سے اگر یہ اصلی مینڈیٹ ہوتا، اگر میری بات سن لیں، اگر یہ اصلی مینڈیٹ ہوتا تو یہ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے تڑپ جاتے اور قائم کر کے دکھاتے. ابھی آپ کو یہ بتایا کہ 10 دن محرم کے اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو ہمیشہ کیوں قائم نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری حکومت سنسیئر نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں بکی ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ ان کے سامنے جھک جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے سانحات کراچی شہر میں ہوئے ہیں
کسی خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں نہیں ہوئے. جیسا 12 مئی کا حادثہ ہوا, 12 ربیع الاول کو ہمارے 50 آدمی گئے, 18 اکتوبر کو بے نظیر قیامت کے اوپر 150 آدمی شہید ہوئے, اور ان کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم مینڈیٹ میں ہے اور وہ عوام کی فیور میں ہوتی تو ضرور اس طرح کے حادثات کا نوٹس لیتی اور ضرور اس کی انکوائری کر کے ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچاتی. اس لیے اسامہ صاحب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یہاں فیئر الیکشن ہونا چاہیے, لسٹیں صحیح ہونی چاہیے. اور کراچی میں جس طرح سے انتخابی عمل میں ہمارے پولنگ ایجنٹوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتا, باہر نکال دیا جاتا ہے, ووٹروں پہ زیادتی ہوتی ہے کہ ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کے لیے موقع نہیں دیا جاتا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھپا الیکشن ہوتا ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے بعد اگر اس طرح کے آپ کو اعتراضات ہوں آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. رفیق انجینئر صاحب آپ بہرحال ہم نے عدالت میں دروازہ اسی لیے مجبوراً کھٹکھٹایا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں, ہم لوگ چیف الیکشن کمشنر کے بعد اسلام آباد گئے, ہم نے مظاہرے کیے, ہم نے حکومت سے رابطہ جوڑا اور ہر طرح سے کوشش کی, لیکن کہیں سنوائی نہیں آپ کی. فہرستیں بنیادی بات, اور اسی لیے ہم سپریم کورٹ کے اوپر گئے. اور اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اور چیزوں کے اوپر بھی, بہرحال ہر چیز پہ سپریم کورٹ پہ نہیں جا سکتا, لیکن بہرحال کراچی کے اندر اس وقت کے حالات ایسے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح ایم کیو ایم کی اسی وقت کی بات کو دیکھیں کہ دوہری شہریت جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑی, اور انہوں نے جو ہے وہ ریزائن دے دیا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ حکومت 62 اور 63 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژن موجود ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان کو ایڈوائزر بنا لیا, معاون خصوصی بنا لیا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کراچی صوبائی حکومت کے اندر جو ہے کوئی ڈیکورم نہیں موجود ہے, کوئی ڈیکورم موجود نہیں ہے. اچھا دوسری ایک بات چھوٹی سی بات, میں آپ کو بتاؤں گا مہنتی صاحب ایک منٹ, اب دوسروں کو بھی بات کر لینے دینا. اگر رفیق انجینئر صاحب صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے تو کراچی کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, یا یہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس دیا امن و امان کے حوالے سے اب امپلیمنٹیشن کیس کی اس کی سماعت ہو رہی ہے, اگر ان پر عمل ہوگا تو حالات بہتر ہوں گے, کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا یہ فیصلہ رہا ہے, اور انہوں نے اس کا جو محترمہ کا ویژن تھا کہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اور اس کے لیے دیکھیں کہ قانون سازی کی گئی ہے, الیکشن کمیشن کے اس میں جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ چیف آف الیکشن کمیشن کا جو تقرر ہے اس کو آئین کے اندر بالکل جو ہے وہ اس کو وضع کیا گیا ہے کہ ٹریجری بینچز اور کیا کہتے ہیں اپوزیشن بینچز مل کر جو ہے وہ 3 نام جو ہے ریکمنڈ کریں گے. تو اس کے بعد اس کا جو ہے قیام عمل میں جو ہے آیا ہے چیف الیکشن کمیشن کا, اور اس کے اندر یہ بھی دیا گیا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اپوزیشن کے 50% اپوزیشن سے 50% ٹریجری سے جو ہے وہ لیے جائیں گے, اور ان کا نام جو ہے وہ پرپوز کیے جائیں گے, ان کو طے کر کے الیکشن کمیشن جو ہے کمشنر جو ہے اپوائنٹ کیا جائے گا. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے ایک آزاد غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا تقرر قانون کے مطابق آ چکا ہے. اب رہی بات یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو لوگوں کی جو شکایتیں ہیں, جو لوگوں کے جو پرابلمز ہیں, چاہے الیکٹرول رول کے حوالے سے ہیں یا دیگر ہیں, ان کو جو ہے دور کیا جائے, جو ان کے تحفظات ہیں. اب ان کی جو ڈیوٹیز ہے, جہاں تک آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے ہمیں واقعی یقیناً کراچی کے اندر سیکٹیرین کلنگز بھی ہو رہی ہیں, پولیٹیکل کلنگز بھی ہو رہی ہیں, ایتھنک کلنگ بھی ہو رہی ہیں, لیکن آج ملک آپ یہ دیکھیں کہ حالت جنگ میں ہے. یہ صورتحال کے پی کے بھی ہے, بلوچستان کی بھی ہے, اور دیکھیں محرم میں جو بلاسٹ ہوا پنڈی میں بھی ہوا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حالت جنگ میں یہ یہاں پر جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی جو کراچی اکنامیکل ہب ہے اس کو ڈینٹ لگانے کی سازش کی جا رہی ہے, ان کو پکڑے نا, ان کو بے نقاب کریں, حکومت پہ کرنا ہے, یہ کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. سپریم کورٹ بتا رہی ہے کیا کریں, اس پر بھی ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. تنقید کرنا آسان ہے. ہماری آرم فورسز کے لوگوں نے جو ہے اپنی شہادتیں دی ہیں کے پی کے میں, ہمارے رینجرز کے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں, ہماری پولیس کے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں.
خودکش جیکٹ جو ہے ان پر سیکیورٹی اداروں کی بات ہو رہی ہے، مجھے بریک لینی ہے سی آئی ڈی پر. رفیق انجینئر صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں رشید گوڈیل صاحب کے پاس جاؤں گا. مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ چاہے تو فوج کو بھی بلا سکتا ہے، ایم کیو ایم کے کیوں خدشات ہیں کہ فوج کو ایم کیو ایم کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. رشید گوڈیل صاحب، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ فوج کو ایم کیو ایم کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، کیا کوئی چاہتا ہے کہ کراچی سے بھی آزادی کے نعرے لگیں؟ کیوں ایسے خدشات ہیں متحدہ قوم موومنٹ کو؟ اسامہ 65 سالوں سے پاکستان بھر میں نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان اب لٹمس ٹیسٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب جو میرے بھائی جو ہیں مہنتی صاحب، ان کو بڑا درد ہے کراچی کا، بڑی فکر ہے ان کو کراچی کی، لیکن کراچی والوں کے کبھی جنازوں میں شرکت کی؟ ہاں، وہ طالبان کے دہشت گردوں کو جنازوں میں ان کی لیڈرشپ شرکت کرتی ہے. کراچی کے دکھ سارے جنازوں میں جاتے ہیں. سنیں میرے کملے، بات سنو میری، سننے دو نا میری بات. آپ کی بات میں نہیں بولا نا مہنتی صاحب، پلیز آئی ریکویسٹ یو. ہاں مگر جنازوں میں سب جگہ گیا ہوں میں، اس لیے اچھا چلے ٹھیک ہے نا، آپ گئے ہوں گے، نظر نہیں آئے کسی جگہ پہ. اب چھوڑ دیں اس بات کو، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے آپ، اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی رشید صاحب، 2002 کی الیکشن، 2002 کے جو الیکشنز ہوئے، یہی اسی حلقہ بندیوں پہ ہوئے، اور جس NA 252 سے میں جیتا ہوں، مہنتی صاحب اس سیٹ سے جیتے تھے. کراچی کی جس نے خدمت کی ہوگی کسی وقت بھی، کراچی کا ووٹ بینک اس کی طرف جاتا ہے. اس زمانے ان کے ناظم تھے، ان کے ناظم نے خدمت کی، اس کے طفیل ان کو سیٹیں ملی. کراچی والوں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کسی نے خدمت کی اس کو سیٹیں ملی. اب جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کراچی کا ووٹ بینک بوگس ووٹ بینک ہے، بھتہ مافیا اور پتہ تھپا مافیا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں نا، مطلب ان کو سب حق ہے. بہتان اللہ پاک کے حساب سے بہت بڑا جرم ہے. 92 میں جب بدترین ریاستی آپریشن ہوا اسامہ، 93 میں جب ہماری قیادت ٹوٹل مختلف دربدر تھی، مختلف شہروں میں تھی، ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے، کراچی سے باہر تھے. 93 کے الیکشن میں فوج کی نگرانی میں اسامہ الیکشن ہوئے تھے. ہر اسٹیشن پہ فوج بیٹھی ہوئی تھی. اچھا، ایم کیو ایم کو کوئی ورکر نہیں بیٹھا ہوا تھا. عوام نے اپنے بھرپور مینڈیٹ کا اظہار کیا اور ایم کیو ایم کو پہلے سے زیادہ سیٹیں دی. یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، مطلب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دوسری بات جی، جب بھی الیکشن ہوئے میں لوگوں نے ووٹ دیا، جبکہ ہمارے کارکنان موجود نہیں تھے، ہماری لیڈرشپ موجود نہیں تھی، فوج تھی ہر اسٹیشن پہ. تو تھپا مافیا والا ان کا اعتراض تو درست ہے نہیں نا. کراچی کے ووٹ بینک کو اگر کسی نے لینا ہے، کراچی والوں کی خدمت کرو. لاہور کے ووٹ بینک کو کسی نے لینا ہے، لاہور والوں کی خدمت کرو. پاکستان بھر کے ووٹ بینک کو کسی نے لینا ہے، پاکستان کی خدمت کرو، اس کی عوام کی خدمت کرو، جس اس حلقے سے جو بھی ہے. اگر تو کوئی پارٹی کو ووٹ ملتا ہے تو اس کا یہ جواز دینا تو میرا خیال ہے کراچی کے ووٹ بینک کی توہین ہے. میں کہتا ہوں اگر پاکستان بھر میں کہیں بھی کسی سے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، پاکستان بھر میں یہ اسلحے کی سیاست، مار کٹائی کی سیاست لانے والا کون؟ کراچی یونیورسٹی گواہ ہے، تھنڈر اسکواڈ یہاں موجود تھا، میرے بھائی رفیق انجینئر بھی اس بات کی گواہی دیں گے. اگر کراچی یونیورسٹی میں تھا، پنجاب یونیورسٹی بند ہوتی ہے تو وہاں پہ پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ورسز جمعیت کا پڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. 22 دن پنجاب یونیورسٹی بند ہوتی ہے، پنجاب کے لوگوں سے پوچھ لیں. پشاور یونیورسٹی بند ہوتی ہے، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن جمعیت کا جھگڑا ہوتا ہے. تو سارے پاکستان میں کامن فیکٹر کون سا ہوا؟ اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے، کامن فیکٹر کون سا ہوا؟ جمعیت. آخری لمحات ہیں، آخری منٹ رہ گئے. اسلامی نظام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلامی لبادہ اوڑھ کے ان طالبان کی سرپرستی کر کے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی. مجھے طالبان کی مجھے سرپرستی کرنے والے تو یہ لوگ آخر میں شیخ ویل اصغر صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. طالبان کے دہشت گرد اسامہ، رشید صاحب، ان طالبان کے دہشت گرد انہی پارٹی انہی لوگوں آپ کی بات پارٹی ہو کے گئی گھر نا. سے برآمد ہوئے. آخر میں مجھے شیخ صاحب سے بات کر لینے دیں. شیخ صاحب، کیا اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے کراچی میں؟ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں حکومت سے، وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست پر ہم چل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سیاست جو ہے حل ہے، اسی کو لے کر چلا جائے گا تو پھر فرقہ واریت کی جو سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے اپنی گفتگو میں کہ میں جو آپ کہہ رہے تھے خاموش، میں تو سن رہا ہوں، باتیں سن رہا ہوں، اور یہ باتیں اپنی ذاتیات سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اس کا حل نہیں نکل سکتا. مطلب انا کی بات ہے، اپنے حلقہ انتخاب کو مطلب یہ کہہ لیجئے کہ مضبوط تر کرنے کی بات ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے جو ان کی سوچ سمجھ میں، جیسے صاحبان کی سوچ سمجھ میں بہتر ہوگا تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے.
ماننا چاہیے. اگر اس پہ آپ کو اختلاف ہے. شیخ سہیل اجارہ داری کا لفظ صحیح ہے. میری گزارش سن لیں. میری گزارش سن لیں. شماری اگر ضروری ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں, اس میں دیکھیں اجارہ داری کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو ووٹ بینک کو اجارہ داری کہنا صحیح ہے. آپ کیوں اپنے پہ لے رہے ہیں؟ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت ختم ہو گیا, بہت معذرت شیخ صاحب, وقت ختم ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کچھ بہتر ہوں گے. کسی بھی طرح سے جو بھی کرنا ہو کراچی کے حالات کو بہتر کرنا ہوگا. اب تک جو بھی حل کی تجویز سامنے آتی ہے, چاہے وہ اسلحے سے پاک کرنے کی بات ہو, تو پورے ملک کے بارے میں پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور کہیں بھی ہم بڑھ نہیں پاتے. امید کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حل جلد نکلے گا. محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے. پاکستانیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.